صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 پہ شروع تھا کہ یہاں پر پہنچ گئے تھے تشریح میں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت جو ہے عورتیں ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے شوہروں کے بیٹے، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، اور بھتیجے اور بھانجے، اور اپنی بہنیں، اپنی مسلمان عورتیں، اور کنیزوں، یا وہ نوکر جو شہوت نہیں رکھتے، وہ بچے جو چھوٹے ہیں۔ اور اس پہ تشریح چل رہی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ پر تشریح ہو رہی تھی نا، کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے الا ما ظہرہ سے کیا مراد ہے؟ زینت چھپائے مگر جو ظاہر ہے۔ تو کہتے یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، کیونکہ عورت کا تمام جسم عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی حصے کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت مستثنیٰ ہے، وہ جائز ہے۔ اور مزید اس آیت میں تھا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینہ وغیرہ کو ڈھانپ رکھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا جذبہ قابل دید ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنے ادنا چادروں کو پھاڑ کر اور اوڑھنیاں بنا لی۔ یہاں دیکھیے انہوں نے بڑی صحابیات ہو یا صحابہ، جب حکم آتا تو وہ عملی میدان میں، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ تو درس ہو گیا ہے، اس پر عمل تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو قرآن پہ اتنا عمل کرا ہے کہ قرآن خوانی کرنی ہے یا دم درود کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تقریر سننی ہے۔ عمل میں تو وہ کریں گے جو عورتیں گھروں میں حکم دیں کہ شادی کیسے کرنی ہے، اس طرح ہے نا، اور یہ کیسے کہ رواج کیا ہے، رسم قرآن پاک میں تھوڑی بولیں گے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، حضور نے کیا حکم دیا، علماء سے پوچھے، یہ ہمارا کام نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کے آیت نازل ہونے کے بعد میرے رضائی چچا، دیکھے ان لوگوں کو دیکھے، افلاح، مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک حضور علیہ السلام سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ ابوالقیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوالقیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے صورتحال عرض کی تو ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلاح کو اجازت دو، کیونکہ وہ تمہارا رضائی چچا ہے، اسے آپ کا پردہ نہیں ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کے نظروں سے خود کو بچا رکھا ہے، اب کہیں وفات کے بعد میرے کفن پوش لاشی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈالتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت
یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو دکھایا، اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو پیارے آقا دو جہان کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ دیکھی گئی، کہ اس نے دیکھا کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ عورتوں کے اس کو اس طرح ڈھانپا جائے، ہمارے لیے بہت۔ آج کی عورت وہ کہتے میں ظاہر کیسے ہوں گی، یعنی پوری کوشش جدوجہد ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جسم دوسروں کو دکھا لے، بے پردگی کی کوششیں لگی رہتی ہیں۔ اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو پیارا جواب دیا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا جواب دیا؟ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا ہرگز نہیں کھوئی۔ حیا تو میرے ساتھ ہے، پردہ تو میرے ساتھ رہے گا نا۔ ہماری عورتیں، میرے محلے میں کتنے سوالات آتے ہیں، کوئی عورت عمر رسیدہ بھی ہے، اس کا شوہر مر جائے، اس کی طرف سے پیغام آتا ہے پردہ کس سے کروں گی؟ میں نے بولا لگ رہا ہے یہ ہندوؤں کے گھروں میں پلی ہے، کس کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب تو بوڑھی ہو گئی، اب تیرے کو کون کیا کرے گا؟ ینگ اتنی عورتیں، ان سے کوئی نہیں، اب تو پردہ کس سے کروں گی؟ یہ کہا، یہ پوچھنے کا سوال ہے کہ بھائی جب یوں بولو میری بچی جوان ہو گیا، یہ پردہ کس سے کرے گی؟ اب تیرے پردے سے کیا تعلق؟ تو بولو سوگ کیسے ہوگا، عدت کیسے، وہ پوچھنا، یہ پردہ کا کہاں سے آ گیا؟ نماز کون سی پڑھوں گی؟ انا للہ و عدت کے دوران مسلمان بن جائے گی، 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر ہندو۔ بولے آ جاؤ اب میک اپ کی آزادی ہو گئی ہے، اب چونکہ 4 مہینے 10 دن عدت، وہ میک اپ نہیں کرتی نا، اچھے کپڑے نہیں، تو بولے کوئی بھی نہ آئے، داماد بھی نہیں ہے، بھتیجا بھی نہیں ہے، اور دیور بھی نہیں ہے، اس کے بعد علیہ سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں۔ میں نے بولا ہندوؤں کا طریقہ لے کر آئے ہو، مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے جو بھی آتا ہے۔ میں نے بولا کیا تم کہاں بڑے ہو یار، کبھی درس میں بیٹھا کرو۔ پردہ جوانی سے لے کر شروع ہوتا ہے، بڑھاپے میں تھوڑی سی تخفیف ہوتی ہے، تم بوڑھی ہو گئی، اب میں 4 دن 10 دن کس سے پردہ کروں گی؟ میری دادی بھی ایسے کرتی تھی نا، اور میری پرنانی نانی بھی ایسے کرتی تھی نا۔ پھر ہمارا جب پردہ ختم ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن، بتا یہ کون سے مسلمان ہیں؟ لگ رہا ہے آپ کو ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن پردہ کریں، اس کے بعد چھٹی۔ کتنی عمر ہے؟ 80 سال عمر ہے، اب پردہ کر رہی ہے، ابھی تک نہیں بھائی، جوانی میں نہیں بھائی، اس کے بعد بھی نہیں بھائی، پھر تو چھٹی ہو جائے گی نا۔ یہ تو جب تک میک اپ نہیں کریں گے تو پردہ کریں گے، اس کے بعد اعلان کریں گے آ جاؤ اب میں گلی میں نکلنے والی ہوں اور میک اپ کرنے والی ہوں، میرا پردہ کھل گیا۔ انا للہ و انا، جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، یہ کون سے مسلمان؟ اکثر ہمارے ملے بھی 2 نمبر ہو گئے، ممبر پر کھول کر بولو یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ پردہ تمہارا، یہ آج پڑھو، جوان ہو گئی، سب سے زیادہ خطرے اس وقت ہوتے ہیں، پردے کا وقت ہے تو پردہ نہیں ہے، پردے کا ٹائم نکل گیا کہ توبہ کر اندر جوانی شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگاری۔ درندہ بھی کہتا ہے، جب بوڑھا ہوتا کہتا ہے میں اب چیر پاڑ نہیں کرتا، میری توبہ ہے۔ بولے اب تو کر ہی نہیں سکتا، اب تو وہ کر رہا ہے، اب یہ پردہ کرنے لگی۔ ان واقعات سے ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے ناجائز فیشن اور رسم و رواج کو اپنانے میں بڑی کوشش کرتی ہے، اور اس کو روشن خیالی اور کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے۔ تیرا دل سیاہ ہے، سیاہ، تیرا دل صحیح ہوتا تو قرآن پاک پڑھتے، علماء سے رابطہ کرتی کہ پردہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کے ڈرامے بنانے کے، مرو گی تو پتہ چل جائے گا تمہارے کو کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ آپ پردے سے جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں،
اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلا سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کون یا اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ شوہر۔ سب سے پہلا عورت پر حق کس کا ہے؟ شوہر۔ شوہر۔ تو آج کل کی عورتیں بولے نہیں ہم تو زیب و زینت یا بازار میں یا شادی حال میں ظاہر کریں گے، ایسے ہے نا؟ شوہر بھاڑ میں جائے، ہم نے تو اس طرح تھوڑے ہی کرنے، شوہر کے لیے زینت کرنی ہے۔ شوہر، باپ اس کے حکم میں، دادا پردادا وغیرہ تمام اصول داخل ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ شوہروں کے باپ یعنی سسر کہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ مسلمان ہو، ایسے نہ ہو کہ اس کو تمیز ہی نہ ہو کہ بہو کیا چیز ہے، کیونکہ بعض لوگ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں نا، پھر وہ تو بہو پر بھی گندی نظر کریں گے، جب ایمان نہیں ہے تو پھر اس کو حیا تھوڑی ہوگی۔ نمبر 4 اپنے بیٹے، انہی کے حکم میں ان کی اولاد بھی داخل ہیں، بیٹے، پوتے، پرپوتے، نواسے، پرنواسے، ترنواسے، چرنواسے، کرنواسے، اس طرح چلتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی محرم ہیں، آج کل کے بچے کی تو بیوی ہوتی، دوسری تھوڑی ہوتی، اس کو 4 بیوی ہوتی تو الگ الگ تمام، اگر اس کی دوسری بیوی ہیں تو ان کے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہوئیں گا۔ نمبر 6 اور 7 سگے بھائی کے سگے بھتیجے، سگے بھائیوں کے بچے، ایسا نہیں کہ محلے میں بھائی بنایا ہوا ہے، یہ مکار عورتوں کے طریقے ہیں، مکار مرد عورتوں کے طریقے جانو، یہ اپنے لیے مائیں بھی بنا لیتے ہیں، بہنیں بھی بنا لیتے ہیں، اور یہ عورتیں 2 نمبر، یہ محلے میں بھائی بھی بنا لیتے ہیں، یہ 2 نمبر لوگوں کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں نا، ارے اس کو میں نے بھائی بولا ہے، اس کو میں نے بیٹا بولا ہے، کوئی بھائی بیٹا نہیں ہے، پردہ کرنا ہے۔ تو کون ہوتی ہے؟ پردہ ہے، یہ میرا، میں نے اس کو بھائی بولا ہے، وہ کہتے میں نے اس کو بہن بولا ہے۔ سگے بھانجے انہی کے حکم میں، چاچا، ماموں وغیرہ تمام محارم داخل ہیں، مسلمان عورتوں کے سامنے غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھلنا منع ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے، اپنے ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں، اور غلام ان کے حکم میں نہیں۔ اس کو اپنے مالکہ کی زینت کی جگہ کو دیکھنا جائز نہیں۔ مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہیں ہیں، غیر اولی الاربات من الرجال، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک بھی ہوں۔ یاد رہے کہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک خصیہ اور انین نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔ اسی طرح برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کیا جائے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ بھی ابھی ناسمجھ نابالغ، آج پرفتن دور ہوشیار رہنا۔ یاد رہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر محارم کے سامنے بھی عورت اپنا بناؤ سنگار کے اعضاء اس وقت ظاہر کر سکتی ہے جب ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر شہوت کا اندیشہ ہو، جیسے یہ پرفتن دور ہے تو پردے میرے ہیں، پرفتن دور ہے، یاد رکھو، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا نے سب کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ مزید فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ مارے تاکہ اس کے زینت کی چھپی ہوئی چیز کہ پنجے پہنے میں کی آواز آ جائے۔ یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اور اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی شنگار نہ سنی جائے۔ اس لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والے جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کے بے پردگی
کیسے اللہ تعالیٰ کی غضب کو لازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کے طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے ہاں تو بے پردگی کا وہ شوہر گھر میں سو رہا ہے، عورت کو بولے تو جا دکان سے سودا لے آ، بولے یہ بھائی کراچی میں رائج ہے، یہ رواج ہے، پتہ ہے آپ کو، سودا عورتیں لائیں گی، سبزی لینے جاؤ عورتوں کے لیے آنے، دکان میں جاؤ عورتوں کے لیے آنے، شوہر بیٹا نہیں ہمارے ہاں شوہر کا یہ عورتیں ہی کریں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ یہاں پردے کرنے کے چند دینی اور دنیاوی فائدے سنیں۔ پردہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الحیاء نصف الایمان۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پردے کے ذریعے انسان کو سکون، ہر فرض کام کرنے سے اللہ کے حکم کی بجاوری میں انسان کے لیے کیا ہے؟ سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا یہی معنی ہے۔ سورہ نمبر 13، پارہ نمبر یاد نہیں ہے، پارہ نمبر بھی بولو 13، آیت نمبر 28۔ باحیا دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ باحیا اور پردہ دار عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، برائی کے راستے سے روکتا ہے۔ پردہ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمارے نوجوان نسل بھی ایسے گر گئی ہے، ان کے بھی حالات خراب ہو گئے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں ایک مثال سماعت فرمائیں کہ پردے کی ضرورت اور اہمیت کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ تمام مکھیوں اور چیونٹیوں وغیرہ سے آپ نے اس چیز کو ڈھانپ کے رکھا ہے تو محفوظ رہے گی۔ اگر آپ نے کھلی رکھی تو مکھی اور مچھر اور کیڑے مکوڑے غیر محفوظ ہے نا، اس میں ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم بھی لیں۔ تو کسی نے عورت کو جہاں پہ میک اپ کرتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی پارلر۔ تو ہر گلی میں تقریباً 10 تو کھلے ہیں۔ سب سے بڑا کاروبار پاکستان میں یہ ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں اب جائے گی کہ شوہر نے بہت مشکل سے پیسہ کمایا، وہ کہتی ہے چلو یہ گھر میں تھوڑے جمع کیے، 5,000 بچ گئے، میرا میک اپ ہو جائے گا، کیونکہ آج وہ وہاں جانا ہے نا، سویم میں جانا ہے، سویم میں تو میک اپ کیا ضرورت ہے؟ نہیں عورتیں آئی ہوں گی تو آج چہلم میں جانا ہے نا تو میک اپ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بولا ان چیزوں میں مجھے ذرا بلایا کرو۔ ایک نے بلایا تھا، گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، بولے ہماری بےعزتی کرنے کے لیے لائے تھے ان کو۔ میں نے بولے سالے ثواب کرنے آئے ہو یا اپنا زیب و زینت اور ڈول سنگار دکھانے کے لیے اور بریانی اور بوٹیاں کھانے کے لیے آئی تھی؟ یہ سالے ثواب کے لیے آئی تھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام جگہوں میں بس ایسے ہر نیک کام میں بھی برائی انوال ہے۔ یہ کیوں کہ عورتوں کے جمع ہونے کا، مردوں کے اختلاط اور بے پردگی، اور یہ سویم ہو رہا ہے اور یہ دیم ہو رہا ہے، یہ اس کے علاوہ بھی، یہ اس میں تو تھوڑا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر شادی بیاہ وغیرہ ہو اس میں تو پھر ینگ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، وہ تو ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل اللہ اکبر۔ تو اگر آپ نے اس کو بے پردگی کے دی تو اس پر ہزاروں کی نظریں پڑیں گی، اس کا پیچھا کریں گی، آوازیں نکالیں گی، چیخیں ماریں گی، تعلقات بنائیں گی، اس کو دولت مند پسند آئے گا، پھر تیرے کو ٹھکانے پہنچائیں گی، ہے نا؟ پھر تیرے کو ذلیل سمجھے گی کہ تو کیا ہے۔ بھائی لازم بات ہے، عورت تو ایسی چیز ہے کہ وہ دوسروں کے اس چیز کی طرف زیادہ توجہ کرتی۔ مرد ایک ایسا وہ شخص ہے،
کسی کے دولت کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے غربت پہ لگا رہتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت۔ عورت کو ایسے گھر میں اگر گیا کہ کچن تو بولی ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہے، وہ اسی پہ لگے رہی، ہاں شوہر کو بولے ہم حرام کھاؤ، ڈاکو کرو، کچھ بھی کرو، ہمیں بھی ایسے گھر چاہیے، ایسے پردے چاہیے، ایسی چیزیں چاہیے۔ میک اپ دیکھے گی تو بولے ایسے میک اپ لا ہوا، اور اگر جو سوٹ دیکھے گی تو ایسے سوٹ دلا دو۔ ہاں یہ عورت کی کمزوری ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے اس کو ذرا محدود رہنے کی کوشش کریں، اپنے ہمسروں کے پاس جائیں جو آپ کے ہم پلہ ہیں۔ زیادہ دولت مندوں سے تعلقات بنائیں گی تو عورت پھر برباد ہو جائے گی، رزلٹ بہت۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر جو برائیاں پھیل رہی ہیں تو اس نے تو مسلمانوں کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ عورتیں تو بیٹھی ہیں بس فلمیں ڈرامے سننے کے لیے، درس کون سنے؟ تو آخر میں اس آیت کے آخر میں بتایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی یہ مسلمانوں جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کی بنا پر گندے ماحول میں کوئی تقصیر واقع ہو جائے، کمی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ فلاح پاؤ گے۔ اور توبہ کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس بن مالک سے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ جنگل میں وہ جا رہا تھا اور سو گیا، تو اٹھا تو اونٹ بھی نہیں ہے اور وہ کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اب وہ بیٹھ گیا کہ چلو موت آئے گی اور کیا ہے، پھر سو گیا، پھر اٹھا تو اونٹ بھی ہے اور سب سامان بھی ہے، بڑا خوش ہوا اور خوشی میں کہنے لگا اب مجھے یقین ہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، خوشی کا یہ عالم ہے۔ تو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے برے معاشرے میں جو ہمارے جن گھروں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ، وہ مرد جن کی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں پردہ کرنے والیاں ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہیں، اور ہر کسی کے سامنے بازاروں میں اور شادی حال میں بے پردہ ہو کر اور ڈول سنگار کر کے بے غیرتوں کی لین لگی ہوئی خطرناک کلمہ ہے۔ اللہ آپ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بیٹی اور اس کو پردہ کیے ہوئے وہ لگے ہوئے کیمرے والے وہ بنا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو پھر سوشل میڈیا پر جائے گی، اور یہ بھی پتہ نہیں اس کو کون سا لقب دوں، لیکن شریعت میں اس کو دیوس کہا گیا۔ کیا؟ اب اس کی بیوی، اس کے دوست، آپ کی بیوی تو بڑی پیاری ہے، ارے کیا بات ہے، میری بیوی تو بڑی پیاری ہے، تیری آنکھی آئی۔ بھائی وہ یہ جو کیمرے والے ہیں اسے تو پردہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے الگ الگ پارٹیشن بھی بنائے ہیں، مردوں کے لیے الگ، لیکن عورتوں میں وہ جو کیمرے والے ان کے لیے تو کھلی جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرتک دی سڑے راوڑو عارت سڑتی گنڈم خندہ رازی، کہتے تیری شلوار بولے اتنی پھٹی ہے کہ جس جگہ کو ہم سیتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ مسلمان تم نے تو اتنے وہ کیے ہوئے، اتنے شریعت کے حدود توڑے ہیں کہ کس کا ذکر کرے، کس کا پر گفتگو کرے۔ اللہ تعالیٰ کل سے انشاءاللہ مزید پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے کلام کو جنہوں نے سنا، اللہ سننے کی مزید توفیق عطا فرمائے، عمل کر کے پھر اس کو عملی جامہ پہنا کر اپنے رب کو، اپنے نبی کو راضی کر کے اپنی دنیا و آخرت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔